السلام علیکم، ویلکم ٹو منٹ نیوز. میں ہوں کرن عثمان. پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے سینئر صحافی احسن رضا صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں تو جی آج بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں کوئی 30 40 50 70 80 یا 100 لوگوں کے جو ہے نا ان کی غربت کا خاتمہ ہو گیا ہے. پاکستان میں بہت غربت ہے، بہت سارے لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن کچھ درجن لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے اب نکل چکے ہیں. میں اپنی آڈینس کو یہاں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں، ہمارا ایک نیوز پیپر ہے، اس کا نام ہے منٹ. اس کی ہیڈ لائن، اس کے فرنٹ پیج پہ آج ایک خبر چھپی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں 188% اضافہ ہوا ہے. ایسے رضا صاحب اسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، سر بتائیں کھل کے. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور ان اخبار نے اس چیز کو اسی طرح اجاگر کیا جیسے میں ہی بتا رہا ہوں کہ منسٹرز فائنلی بریک پاورٹی سائیکل ود فیٹ پے چیکس. کرن، پارلیمنٹ نے یا کیبنٹ نے جو دوسروں کے لیے، جنہوں نے ہمارے لیے قانون بنانے ہیں، ایسے قانون بنائے کہ آپ کے اوپر ٹیکس کم لگے، آپ کی انکم بڑھے، سیونگ بڑھے، آپ کا لائف سٹینڈرڈ اچھا ہو جائے. انہوں نے کہا چلے وہ تو کرتے رہیں گے یا کرتے رہتے ہیں، ذرا آج ہم اپنی خبر لے لیں. انہوں نے کیبنٹ نے اپنے لیے فرام پرائم منسٹر سے لے کر جو کوئی جونیئر منسٹرز ہیں اور ایڈوائزر ہیں ان کے لیے 188% سیلری انکریز کی ہے، جس میں پاکس ہیں. اور وہ تو سنا ہے کہ اب ان کی تنخواہ 519,000 روپیز ہو گئی ہے. 5,19,000 روپے ایک منسٹر کی سیلری ہو گئی ہے. ہاں ترقی ہے، اور ماشاءاللہ اتنا 188% ریز اللہ کرے آپ کو بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے. اور یا اب ہمارے پاس تو یہ پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی سیلری خود ہی لکھ کے دے دیں. اگر مجھے اختیار ملے کہ جی یہ فارم ہے یا چیک ہے، اس کے اوپر اپنی سیلری انکریز کر کے وہ کر دیں، تو میں منسٹر صاحبان میں اپنی سیلری اب 187% بڑھاؤں گا، کیونکہ میں آپ کے ہم پلہ یا آپ کو کراس نہیں کرنا چاہتا. میں ایک سٹیپ پیچھے ہی رہوں گا کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگ دیکھیں، ماحول دیکھیں، پاکستان کے عوام دیکھیں، وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی سیلری آتی ہے اور آنے سے پہلے ہی وہ اڑ چکی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اتنا بڑا انکریز اپنے لیے کرایا، جو کہ ایک سمبولک سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس کو ہولڈ کر لیتے. آج کل ملک میں ایک ٹینشن، کشیدگی چل رہی ہے بارڈرز پہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب دن رات دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. وہ ٹینشن میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی پاورز پاکستان کو اور انڈیا کو فون کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کریں، لیکن ہو کیا رہا ہے ان حالات میں؟ ادھر سے IMF کے بورڈ نے ابھی اپروول نہیں دی نیکسٹ ٹرانچے کی. بجٹ بن رہا ہے، آپ نے بجٹ سے پہلے منسٹرز کو 188% اضافہ کر دیا. سر یہ کوئی 40 کے قریب بل پیش کیے گئے ہیں سینٹ میں، اور جس میں سے ایک بل یہ بھی تھا کہ جس میں سے ان کی، اور میرے خیال سے کوئی پاس ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے اسٹرینتھ نہیں دیکھی کتنے لوگ آئے تھے نہیں آئے تھے، لیکن اس پہ سب لوگوں نے سائن کر دیے ہیں. یہ دیکھیں یہ سینٹ یا ادھر کہیں نہیں گیا، یہ انہوں نے صدر کو بھیجے، یہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے وہ کر دیا. اس میں تو کوئی اگر کہیں جاتا نا
یہ سینٹ میں بھیجیں, قومی اسمبلی میں بھیجیں, تو پھر تو بڑی خوشی ہوتی کہ کوئی پی ٹی آئی والا چیف تھا, کوئی جماعت اسلامی کا وہ کرتا, پیپلز پارٹی کو ہم تنقید کرتے کہ بھئی آپ تو کیبنٹ میں بھی نہیں ہیں اور آپ ان کو کیوں منظوری دے رہے ہیں. یہ آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے, حکومت ایڈوائز کرتی ہے, پریزیڈنٹ کو بھیجتی ہے آرڈیننس, اور وہ انہوں نے سگنیچر کر دیا, تو یہ اب لا بن گیا. آگے جا کے کسی وقت جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے وہ کرا لیں گے, یا جو فنانس بل بنے گا جسے ہم بجٹ کہتے ہیں, اس میں یہ اپروو کرا لیں. لیکن دیکھیں آپٹکس ہوتے ہیں اور یہ سمبولک وہ ہوتے ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, حالات ایسے کشیدہ ہیں کہ یوں لوگ ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا. ان حالات میں 188% سیلری انکریز, اور ساتھ ساتھ وہ وزیر خزانہ صاحب بتا رہے ہیں پینشن کٹ, نو سیلری انکریز سرکاری ملازموں کے لیے. تو عوام کے لیے کچھ نہیں, یا بڑی حد کبھی انہوں نے انکریز دیا ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے, تو وہ 15% ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت واحد حکومت میں نے دیکھی ہے جنہوں نے 2008 سے لے کر 2013 تک ہر دفعہ 25% انکریز کیا. تو وہ 5 سال بعد جب انہوں نے وہ حکومت چھوڑی تو لوگوں کی سیلریز جو ہے نا 100% بڑھ چکی تھی بس ایک. اور پی ایم ایل این جو ہے یہ تو سیلری کی دشمن ہے تنخواہ دار طبقے کی, انہوں نے آج تک 15% سے زیادہ سیلری نہیں بڑھائی. اور ادھر سے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں الاؤ نہیں کر رہا, ہم شاید کوئی اتنا بڑا ریلیف نہ دے سکے. تو تنخواہ دار طبقے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ریلیف نہیں ہے, اوپر سے آپ نے منسٹرز کی اتنی زیادہ سیلری انکریز کر دی. اس سے پہلے پنجاب اسمبلی نے یہی کام کیا, انہوں نے سارے اپنے ایم پی ایز کی سیلری کوئی 5 لاکھ تک کر دی, یا پتہ نہیں کتنی, مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے. ایم این ایز کی پہلے وہ انہوں نے کہا جی ایم این ایز کی سیلری زیادہ تھی, منسٹر کی کم تھی. تو بھائی یہ جو منسٹریل پوسٹ ہوتی ہے یہ سیلف لیس ہو کے لی جاتی ہے. آپ ادھر الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں تو یہ کوئی جاب کا وہ نہیں لے کے آئے ہوئے, آپ نے ادھر پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا سفر کر لیا کریں, اور اس میں کیا خرچوں کی اتنی وہ ہوتی ہے. آپ پورا پبلک ایکسچیکر پہ رہتے ہیں, آپ کو ریزیڈنس پبلک فنڈیڈ ہوتی ہے, آپ کی لاجسٹک ٹرانسپورٹ ٹوٹل پبلک فنڈیڈ ہوتی ہے. اتنی پریولیجز اتنے پاکس ہیں, اور اس میں اب یہ سیلری کی کسر رہ گئی تھی. سر پوری دنیا میں جب بنائی جاتی ہے کوئی پالیسی تو وہ سائیکل اور موٹر سائیکل یا پیدل چلنے والوں کو نظر میں رکھ کے بنائی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے, اگر میں روڈ کی بات کروں تو وہ صرف گاڑی والوں کے لیے بنائی جاتی ہے, جس نے صرف ایک پیڈل دبانا ہے اور اس سے نکل جانا ہے. سگنل فری روڈز ہیں, باقی چیزیں ہیں. سر میرے خیال سے یہاں پہ دوہرا نظام نہیں ہے کہ مطلب کہ ہمیں تو کوئی پرکس نہیں ملے, جیسے سیلری میں بھی ہمارے سب کچھ کٹ ہو رہے ہیں, باقی چیزوں میں بھی ہمارا سب کچھ فیلئر آ رہا ہے. ان کو ہی ہمارے ٹیکس سے ان کو افیلیٹ کرنا ہے ہم نے. اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ گراس روٹ لیول کے مسائل کو سامنے رکھ کر پالیسی بنائی جاتی ہے. یہی چیز آپ جب اپنی سیلری بڑھا رہے تھے تو گراس روٹ لیول پہ دیکھتے کہ جی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں بڑھا سکتے, یا بڑھائیں گے تو 10% یا 15%. یہی سمبولک جس طرح آپ کیبنٹ کے لیے بھی رکھ دیتے. ابھی اعلان ہو رہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب تنخواہ نہیں لیتے. اور بھائی ایک پرائم منسٹر صاحب نہیں لیتے, 100 آدمیوں کی سیلری کر دی انہوں نے 5,19,000 روپیہ. جو ہمیں وہاں سے فائدہ ہونا تھا وہ لوگ لے گئے سارے. تو یہ اپنے اعلانات اپنے پاس رکھیں. بہت ڈسپوائنٹمنٹ تھی, بہت ڈسپوائنٹنگ یہ ان کا جیسچر ہے, خاص کر ان حالات میں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.